شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نعمت دینے والا. سب تعریف اللہ کو ہے جو صاحب سارے جہان کا. بہت مہربان نہایت رحم والا، مالک انصاف کے دن کا. تجھی کو ہم بندگی کریں اور تجھی سے مدد چاہیں. چلا ہم کو راہ سیدھی، راہ ان کی جن پر تو نے فضل کیا. نہ وہ جن پر غصہ ہوا اور نہ بہکنے والے. سن 75 کے پہلے ہفتے کی بات ہے، شاید آپ کو یاد ہو، جب ہم نے کتب خانے کا آغاز ان مقدس کلمات سے کیا تھا. اردو میں قرآن کا یہ ترجمہ تقریباً 250 سال پہلے کیا گیا تھا. اس وقت پہل اردو کتابیں چھپنی شروع ہوئی تھیں. انہی کتابوں کی باتیں کرنے کے لیے ہم نے پروگرام کتب خانے کی بنیاد رکھی تھی. اس وقت یہ پروگرام 4 مہینوں کے لیے شروع کیا گیا تھا، لیکن جو ہی ہم نے کچھ پرانی کتابیں پڑھ کر اپنے سامعین کو سنائیں، ہر طرف سے شور اٹھا کہ اور سنیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ پروگرام 14 ہفتوں کے بجائے 140 ہفتے جاری رہا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ کتب خانہ صبح کو کھلتا ہے اور شام کو بند ہو جاتا ہے. بس سمجھیے آج ہمارے کتب خانے کی شام ہے. اس پروگرام میں، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے، ہم نے اپنے اردو ادب کی ان کتابوں کی باتیں کی تھیں جو 1 صدی پہلے چھپی تھیں اور جنہیں ہم لوگ بھول چکے تھے. یہ وہ کتابیں ہیں جو یہاں برطانیہ کے کتب خانوں میں محفوظ ہیں. ان کا خزانہ بہت بڑا ہے اور ان کا ذخیرہ بہت بھاری ہے. پچھلی صدی اور اس صدی کی بھولی بسری کتابوں کی باتوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے تو یہ برسوں چلے گا. مطلب یہ ہے کہ آج اس کتب خانے کی شام ہے تو کل کلاں اس کی صبح بھی ہو سکتی ہے. لیکن آج اس پروگرام کے خاتمے پر ہم نے جناب ابن انشا کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے. ابن انشا کا نہ صرف قلم بلکہ کتابوں سے بھی گہرا تعلق ہے. اس لیے کتابوں کے موضوع پر باتیں کرنے کے لیے انشا صاحب سے زیادہ موضوع اور کون ہو سکتا ہے. تو آئیے ابن انشا صاحب کتب خانے اور کتابوں کی باتیں ہاں کریں. جناب، بسم اللہ. جی سب سے پہلے تو مجھے یہی عرض کرنا ہے کہ آپ نے ابھی جو فرمایا کہ کتب خانہ بند ہوتا ہے، شام ہو گئی ہے، تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بعض اوقات تو مطالعہ ہی شام سے شروع ہوتا ہے. اور کتب خانے کے متعلق میرا عقیدہ یہ ہے کہ مسجد کی طرح اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہونے چاہیے، بلکہ مسجد میں تو اوقات مقرر ہو سکتے ہیں، نماز کے مقرر ہو سکتے ہیں، لیکن مطالعے کا کوئی وقت نہیں. بعض لوگ بہت صبح سے، بہت شام سے، آدھی رات کو. تو یہ ٹھیک ہے کہ ہر چیز کا کو میں یہ سمجھتا ہوں آگے چلیں گے دم لے کر والی بات ہے. ورنہ میں کبھی، اگر آپ مجھ سے پوچھتے، کبھی اس پہ راضی نہ ہوتا کہ کتب خانے کو ایک دن کے لیے بھی بند کیا جائے. لیکن مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کے اشتیاق کو افزوں کرنا چاہتے ہیں، ان کو مہمیز کرنا چاہتے ہیں، اور اس لحاظ سے تو خیر یہ اچھی بات ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. ان چند مہینوں میں مجھے افسوس بھی رہا، افسوس اس بات کا کہ یہ وہ پروگرام ہے جسے میں بہت شوق سے، جب میں کراچی میں تھا تو تھا. اب میں چند مہینے سے یہاں لندن میں ہوں. لندن میں یہ پروگرام کم از کم میرے ریڈیو پہ نہیں آتا، کیونکہ یہ تو ورلڈ پروگرام ہے، اور ورلڈ میں لندن آپ شامل نہیں کرتے. یہاں کے سامعین اردو والے بہت سے اس میں بےتاب ہیں، لیکن اس میں آپ کی مجبوریاں ہوں گی بہر صورت. تو یہ چند پروگرام، یہ میرے خیال میں خاص ہے پروگرام جو ان 5-6 مہینے میں ہوئے، یہ تو افسوس میں نہیں سن سکا. لیکن آپ نے یہ بڑی مہربانی کی تھی ہماری درخواست پہ، میری درخواست پہ، کہ ان کے جو اسکرپٹ ہیں وہ ہمیں مہیا کر دیے تھے، اور جو ہمارے رسالہ کتاب میں جو کراچی سے ماہوار شائع ہوتا ہے مسلسل چھپ رہے ہیں. تو کچھ اندازہ ہے آپ کو، یعنی مجھے تو حساب کم آتا ہے کہ یہ 2.5 مہینے کی مدت ہوئی یا 2 مہینے سے زیادہ، یعنی 2 سال کتنے، اب اسے 3 سال ہونے والے ہیں. 3 یہ ہم سال نے ہو جاتے. سن 75 کی جنوری ہاں، سے یہ شروع کیا تھا. تو آپ نے 3 مہینے پہلے کمانڈرز کی کھینچ لیے تھے. خیر، اور یہ ہفتے ہوئے ہوں گے اس میں 140 140 ہفتے. جی. اور کتابیں جو کور ہوئی ہوں گی اوسط اگر ہم رکھیں 2 یا 3 کا
بعض اوقات یہ ہوا کہ ہم نے ایسی بھی تھی کہ بعض کتاب ایک سے زیادہ ہفتے بھی چلی، اس میں اور کوئی یہ شک نہیں. بھی کبھی کبھی ہوا کہ ایک پروگرام میں 2 یا 3 کتابوں کی باتیں بھی کی. ہاں یہ ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ اوسط بھی تقریباً 125 کتابیں ہم نے اس میں ڈسکس کی ہوں گی خوب. تقریباً. ہاں اور یہ ہے کہ 125 کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے تو کم سے کم ایک دن بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ ذخیرہ اب ختم ہو گیا. ہاں بلکہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا، شروع تو ہم نے 4 مہینے کے لیے کیا تھا. جی لیکن جب ہم نے خود اس سمندر میں چھلانگ لگائی جی تو دیکھا کہ ہر قدم پر موتی ہی موتی بکھرے پڑے ہیں. اور دامن بھرتے بھرتے میں تو کم سے کم تھک گیا. سامعین کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ نہیں، سامعین کی رائے تو ان خطوط سے جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، جہاں جہاں اردو والے ہیں جو خطوط آتے رہے وہ میں سنتا رہا ہوں اس وقت بڑے شوق سے. اور یہ ان نادر پروگراموں میں سے کہنا چاہیے کہ جو ایک سیریس پروگرام بھی تھا اور مقبول بھی ہوا، افادی پروگرام بھی تھا، ورنہ یہ 2 چیزیں آپ کو معلوم ہے کہ کم ایک سے جمع ہوتی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ایک سیریس پروگرام بھی مقبول ہو سکتا ہے اگر اسے اسی سلیقے سے پیش کیا جائے جس سلیقے سے اسے پیش کیا گیا ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا، حالانکہ آپ کے یہاں تو بہت مدت پہلے نشر ہوا تھا، وہ تو شریعت کا لٹھ جس میں آتا ہے، 1-2 اور کتابیں آتی ہیں. تو یہ ایسی ہیں جو طبیعت کو گدگداتی ہیں. یعنی میرا خود یہ جی چاہتا ہے، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. یعنی میرا بہت کہ میں یہ پروگرام کر رہا ہوتا، لیکن مجھے یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ آپ یہ مجھ سے بہتر کرتے ہیں مسعود. یہ تو آپ کی. تو اب میں اسی امید میں، بلکہ اسی شرط پہ اس پروگرام میں شریک ہوا ہوں کہ اس میں وقفہ ہو، بے شک ہو، لیکن زیادہ نہ ہو. اس دوران میں آپ ان موتیوں کی آب کچھ اور بڑھنے دیں، کچھ اور کھنگالیں، اس کے لیے تیار رکھیں. لوگ آپ کو مجبور کریں گے کہ یہ پروگرام دوبارہ شروع ہو. حقیقت یہی ہے انشاء صاحب کہ اس دوران میں بہت سے پہلو اپنے قدیم ادب کے ایسے سامنے آئے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ برسوں اس پروگرام کو جاری رکھا جائے. اور یعنی آخر میں تو یہ طے کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ کس کتاب کو، کس تذکرے کو پروگرام میں شامل کریں اور کس کو چھوڑیں. اور اس میں ایک دشواری یہ ہے کہ ہمارے سارے سامعین ہمیں خط نہیں لکھتے، اس لیے ہمیں یہ اندازہ کرنا مشکل ہو گیا کہ سائلنٹ میجورٹی ہے. جی ہاں، یہ طے کرنا مشکل ہو گیا کہ سامعین کی اکثریت کس نوعیت کی کتابوں اور کس نوعیت کے موضوعات کو سننا چاہتی ہے. چنانچہ نثر اور نظم میں ملا کر ہم نے یہ کوشش کی کہ ہر موضوع کو اس میں شامل کر لیا جائے، اور پچھلی 1 صدی کی یعنی سن 1802 سے لے کر 1899 تک شائع ہونے والی تمام کتابوں میں سے نمائندہ کتابوں کو ہم نے چن کر اپنے سامعین کے سامنے پیش کیا. کتنی کامیابی سے کیا یہ تو خیر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. سامعین کے خطوط کا ہم ہمیشہ انتظار کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ اب اس پروگرام کے بعد ہمیں بتائیں گے کہ اس پورے سلسلے پر ایک نظر ڈالی جائے تو ان کی رائے کیا ہے. اس سے ہمیں یہ بہت مدد ملے گی کہ آئندہ جب کبھی ہم کتب خانے کو دوبارہ شروع کریں گے تو پھر ایک نئی امنگ کے ساتھ نئے خیالات لے کر اس پروگرام. ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ اگر آپ یہ کتابیں حدائق البلاغت اور اس قسم کی کتابوں پہ کرتے اور اپنے سیریس انداز میں کرتے تو بخصوص ہمارے سننے والے تو مجھے جیسے، ہمیں جیسے عام لوگ ہیں نا، عامی ریڈر جو ہیں، تو اس میں آپ نے ایک تو کتابوں کے انتخاب میں یہ لیا کہ جو آپ کی طبیعت کو گدگدائیں، تو خود اس کے بیان میں جو سلیکشن میں جو سینس آف ہیومر تھا، اور اس کے علاوہ خود ان کتابوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی ندرت تھی جس کے متعلق آپ کو اندازہ اب تک ہو گیا ہوگا، یہ معلوم تھا کہ یہ لوگوں کے دلوں کو کیچ کرے گی، ان کے دلوں کو اپیل کرے گی. اس لیے میں یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے جو پڑھنے والے ہیں، اور ان میں سبھی عالم فاضل پروفیسر لوگ نہیں ہیں، ہم ہی جیسے ہیں، عام قاری ہیں، تو یہ ان کے مزاج کی، ان کے مذاق کی کتابیں تھیں. اور آئندہ بھی یہ پروگرام تو عام لوگوں کے لیے ہے، اسی کو مد نظر رکھیے. اس پروگرام کی سب سے زیادہ حوصلہ افزا بات یہ تھی کہ اسے عام لوگوں نے سراہا. بڑی بات یہی میں جن لوگوں کا اس موضوع، اس مضمون سے تعلق ہے، انہوں نے تو بلکہ پروفیسروں کے خط کم آئے ہوں گے، آپ کو عام لوگوں کے خط زیادہ آئے. اور ان سب کے خطوں میں ایک بات مشترک تھی کہ یہ کتابیں اب تک کہاں تھیں، اور یہ کہ یہ کتابیں ہمارے علم میں نہیں تھیں یا کیوں نہیں تھیں، یا یہ کہ، اور سب سے بڑی بات جو سامعین نے لکھی وہ یہ کہ یہ کتابیں کہاں دستیاب ہو سکتی ہیں. اکثر لوگ ہمیں لکھتے تھے کہ وہ نول کشور کا پتہ لکھیے تاکہ ہم انہیں خط بھیج کر کتاب منگا لیں.
یہ بات بعض سامعین نہیں سمجھ پائے کہ یہ ان میں سے بیشتر کتابیں دوبارہ نہیں چھپیں، اب نایاب ہیں یا کمیاب ہیں، یا یہ کہ چند کتب خانوں میں ملتی ہوں گی جہاں ہر ایک کی رسائی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بیشتر سامعین نے لکھی کہ کوئی ایسی صورت ہونا چاہیے کہ یہ کتابیں ہمیں ملیں، انہیں دوبارہ چھاپا جائے، یا جی یہ کہ جی ان کی فوٹو کاپیز بنا کر سامعین بعض خریدنا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جس قیمت پہ بھی آپ چاہیں ہمیں ہم سے پیسے لے لیں، لیکن ہمیں فوٹو کاپیز بھجوا دیں۔ تو اب صاحب اس میں میں عرض کروں جی خط کلام جی کرتے ہوئے کہ یہ ایک خیال جو ہے نا، اس کو آپ نے اس میں سہارا یعنی ایک سپورٹ کیا ہے۔ خود میں نے بعض کتابیں تلاش کیں، یعنی جو آپ کا پروگرام سننے کے بعد، اور خوش قسمتی سے بعض کتب خانوں میں، سب میں نہیں لیکن لاہور میں، کراچی میں بعض جگہ پرانی کتابیں مل جاتی ہیں، یعنی جو یہاں موجود ہیں ان کی بعض ڈپلیکیٹس بہت سے موجود ہیں۔ تو اس سے عام لوگوں میں یہ جستجو پیدا ہوئی ان کتابوں کے لیے، لیکن یہ اس کا حل نہیں ہے۔ حل اس کا وہی ہے جو آپ نے ابھی سجیسٹ کیا کہ یہ کتابیں ری پرنٹ ہوں اور لوگوں تک پہنچیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ اس وقت ایک لہر، ایک مہم ری پرنٹس کی چلی ہے، بعض ادارے کر رہے ہیں، بعض تو سرکاری یعنی سرکاری ادارے بھی ہیں۔ آپ نے معلوم ہوگا کہ مجلس ترقی ادب لاہور میں ہے، انہوں نے کئی 100 کتابیں جن کے لیے ہماری آنکھیں ترستیاں تھیں بلکہ کہنا جی چاہیے، اور صرف نام سنے تھے، نہیں ملتی تھیں، ان کو انہوں نے مہیا کر دیا ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے یہ جرأت کی، عام پبلشروں نے بھی، کہ یہ ان کتابوں کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے دوبارہ چھاپا۔ انگریزی میں آپ نے دیکھا، انگلستان میں بھی، ہمارے ہاں بھی اس کے لیے ایک پرانی کتابوں کے لیے ذوق پیدا ہوا ہے، اور یہ جب تک ری پرنٹس مہیا نہیں ہوں گے ان میں سے اچھی کتابوں کے، تب تک طالب علم کی ضرورت یعنی ہم اسکالر کی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ لیکن کوشش یہ ہے ہندوستان میں اور پاکستان میں بھی کہ بہت بڑے پیمانے پر ان کتابوں میں سے، مثلا یہی کتابیں جو آپ نے سلیکٹ کی ہیں، ان میں سے بہت سی کتابوں کو اور اس کتابوں کو باضابطہ منتخب کر کے ان کے ری پرنٹس ہوں اور ان قیمتوں پر ہوں جو عام لوگوں کی ریچ کے اندر ہوں، تو اس سے لوگوں میں مطالعے کا وہ ذوق پیدا ہوگا جس کے لیے ہم آپ اپنے اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا انشاء اللہ، اب میں آپ سے بھی اجازت چاہوں گا اور اپنے سامعین سے بھی۔ آج کوئی کتاب نہیں ہوگی، میں تو اس خیال میں تھا، اس لیے کہ آپ کے قارئین، آپ کے سننے والے سامعین تو بہت مایوس ہوں گے۔ سنائیں گے ہم آج بھی، لیکن ابھی ذرا دیر میں، کیونکہ اب تو ہم کتب خانے سے رخصت ہوتے ہیں۔ ویسے پھر ملیں گے اگر تالا نہ لگائیے گا، صرف کنڈی چڑھائیے گا تھوڑی دن کے لیے۔ ہمارے ساتھی نے ایک مرتبہ کہا تھا اپنے ایک پروگرام میں کہ فقیر کی جھولی میں ابھی بہت کچھ ہے، جی تو ابھی بہت کچھ ہے۔ اور سامعین سے رخصت طلب کرتے ہوئے ایک بات اور کہیں گے کہ انہوں نے کتب خانے سے ہمیشہ جس گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا، اور جس ذوق و شوق سے اسے سنا، اور جس گم جوشی سے اس کی پذیرائی کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہر موڑ پر جس طرح ہماری حوصلہ افزائی کی، اس کے لیے شکریہ کہ جتنے بھی احساسات اور جذبات ہو سکتے ہیں وہ ہماری طرف سے سامعین کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 2.5-3 برسوں کے دوران اس پروگرام میں کیسے کیسے نام شامل ہوئے، ہمارے ان ادیبوں، شاعروں اور انشا پردازوں کے نام جنہوں نے پچھلی صدی کی تاریکی میں اردو کی شاہراہ پر قدم قدم پر دیے روشن کیے کہ جن کے چھوڑے ہوئے چراغ آج تک ہمیں راہ دکھاتے ہیں۔ ان کو اپنی عقیدت کا نذرانہ ہم بھی پیش کرنا چاہتے تھے، مگر اس نذرانے کے لیے ہمیں الفاظ نہیں ملتے، چنانچہ اس مرحلے پر بھی ہم انہی کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ جن لوگوں نے ہمارے ادب کی بنیادیں رکھیں، انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مولانا محمد حسین آزاد نے عین وہی بات کہی تھی جو اس وقت ہم کہنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہم آزاد کی آب حیات کی وہی سطریں پڑھ رہے ہیں۔ الفاظ اگرچہ آب حیات کے ہیں، مگر ابھر رہے ہیں ہمارے دلوں کی گہرائی سے۔ 5واں دور بھی ہو چکا، مگر سب سوگوار بیٹھے ہیں کہ دور نہیں ہو چکا۔ ہندوستان کی پرانی ہمدم یعنی عاشقانہ شاعری ہو چکی اور اس کی ترقی کا چشمہ بند ہوا۔ اہل مشاعرہ نوحہ خوانی کر رہے ہیں کہ اے صدر نشینوں، تم چلے اور حسن و عشق کے چرچے اپنے ساتھ لے چلے، کیونکہ متاع عشق کے بازار تھے تو تمہارے دم سے تھے، نگار حسن کے سنگار تھے تو تمہارے قلم سے، تم ہی قیس و کوہکن کے نام لینے والے تھے، اور تم ہی لیلا و مجنوں کے جوبن کو جلوہ دینے والے۔ لیکن اجسام فانی کی پرستش کرنے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ تم گئے اور مشاعرے ہو چکے۔ نہیں نہیں،
تمہاری تصنیفیں، تالیفیں، حکایتیں اور روایتیں جب تک موجود ہیں تم آپ موجود ہو۔ تمہارے فخر کی دستاریں ایسے تحسین و آفری کے پھولوں سے تاجدار ہیں جو ہمیشہ لہلہاتے رہیں گے، اور گلے میں ان سدا بہار پھولوں کے ہار ہیں جن تک کبھی خزاں کا ہاتھ نہیں پہنچے گا۔ حیات دوام کا خدائی چشمہ جاری ہے جس کے کنارے پر عہد باہد 5 جلسے جمے ہوئے ہیں۔ آب حیات کا دور چل رہا ہے، چشمے کا پانی زمانے کے گزرنے کی تصویر کھینچتا ہے اور موجیں ظاہری زندگی کو الوداع کہتی چلی جاتی ہیں۔ تمہارے جلسے اپنے اپنے عہد کی حالت خاموشی کی بولی میں بیان کر رہے ہیں۔ تمہارے مقالات و حالات اس زمانے کی جیتی جاگتی بولتی چالتی تصویریں ہیں۔ گویا بے زبان مورتیں اپنے منہ سے بول رہی ہیں، خیالی صورتیں اپنی چال ڈھال ایسی بے تکلف دکھا رہی ہیں کہ کوئی زندہ انسان اس طرح کھلے دل سے کام نہیں کرتا۔ تمہاری زندگی عجب لطف کی زندگی ہے۔ کوئی برا کہے تمہیں رنج نہیں، اچھا کہے تو خوشی نہیں، تمہیں کوئی آزار نہیں دے سکتا، تم سے کسی کو رنج نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اللہ، امن و امان کی دنیا کے لوگ ہو کہ چپ چاپ آرام کے عالم میں نچنت گزران کرتے ہو۔ تم میں آواز نہیں مگر رنگا رنگ کی بولیاں بول رہے ہو۔ تم وہ ہو کہ نہیں ہو مگر ہو، مر گئے ہو پھر بھی زندہ ہو۔ اے کاغذی خانقاہوں کے بسنے والو، تمہاری تصنیفات تمہارے آباد گھر ہیں۔ جب آنکھیں کھولتا ہوں تم نقش و حروف کے لباس پہنے ہنستے بولتے پھرتے چلتے نظر آتے ہو، اور ویسے ہی نظر آتے ہو جیسے کہ تھے۔ زمانہ سالہ سال کی مسافت دور نکل آیا اور سینکڑوں برس آگے بڑھا اور بڑھ جائے گا، مگر تم اپنی جگہ بدستور قائم ہو۔ تمہارے اعمال و افعال کے پتلے تمہاری تصنیفیں ہیں۔ ان کی زبانی آئندہ نسلوں سے اپنے دل کی باتیں کہتے رہو گے، نصیحتیں کرو گے، سمجھاتے رہو گے، غمگین دلوں کو بہلاؤ گے، مردہ طبیعتوں میں جان ڈالو گے، مدھم آرزوؤں کو چمکاؤ گے، سوتے دلوں میں گدگدی کرو گے، خوشی کو اداسی کر دو گے اور اداسی کو خوشی کر دو۔ اے با اقبال گداؤ، اے شاہ نشاں خاکسارو، تمہاری نیک نیتی اچھے وقت تمہیں لائی، مگر افسوس کہ تمہاری شاعری نے بہت کم عمر پائی۔ قسمت نے تمہیں اچھے سامان اور اچھے قدردان دیے جن کی بدولت جوہر طبعی اور جوش اصلی کو اپنے اور اپنے شوق کے پورا کرنے کے سامان ملے۔ اب نہ وہ سامان ہوں گے، نہ ویسے قدردان ہوں گے، نہ کوئی اس شاخ کو ہرا رکھ سکے گا، نہ تم سے بڑھ کر اس میں پھل پھول لگا سکے گا۔ ہاں، تمہاری لکیروں کے فقیر تمہارے ہی ہجر و وصل اور خط و خال کے مضمون لیں گے، انہی لفظوں کو الٹے پلٹیں گے اور تمہارے چبائے والوں کو منہ میں پھراتے رہیں گے۔ تم نے شہرت عام اور بقائے دمام کے ایسے عالیشان محل تعمیر کیے ہیں کہ صدہا سال کی مسافت سے دکھائی دیتے رہیں گے۔ وہ فلک کے صدموں اور انقلاب کے طوفانوں کو خاطر میں نہیں لاتے اور زمانے کے زلزلوں کو ہنس کر کہتے ہیں کہ بھلا آؤ تو صحیح۔ اے ہمارے رہنماؤ، تم کیسے مبارک قدموں سے چلے تھے اور کیسے برکت والے ہاتھوں سے رستے میں چراغ رکھتے گئے تھے کہ جہاں تک زمانہ آگے بڑھتا ہے تمہارے چراغوں سے چراغ جلتے چلے جاتے ہیں، اور جہاں تک ہم آگے جاتے ہیں تمہاری ہی روشنی میں جاتے ہیں۔ ذرا ان برکت والے قدموں کو آگے بڑھاؤ کہ میں آنکھوں سے لگاؤں۔ اپنا مبارک ہاتھ میرے سر پر رکھو اور میرے سلام کا تحفہ قبول کرو۔